یہ ملک انگریزوں کے شکنجے میں تھا اور ہم غلامی کی زندگی جی رہے تھے۔ ہندوستان کا ہر باشندہ ہر مسلک اور مذہب کا چاہنے والا غلامی کی زندگی جی رہا تھا، لیکن 15 اگست کا دن ایسا دن تھا جس دن ہمیں اس غلامی سے آزادی ملی۔ انگریزوں کو بھگایا گیا اور انگریزوں کی بادشاہت کو ختم کیا گیا۔ اس بادشاہت کو ختم کرنے میں اور غلامی سے آزادی دلانے میں سب سے بڑا جو کردار تھا وہ مسلمانوں کا تھا، اور مسلمانوں میں علماء کرام کا تھا، اور علماء میں علماء دیوبند کا تھا۔ یہ ہم تمام کے لیے فخر کی بات ہے اور شان کی بات ہے کہ اس ملک کو جو آزادی ملی ہوئی ہے یہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ یہ ملک آزاد ہے، آزاد ہی رہے گا، اور الحمدللہ جب بھی مسلمانوں کی ضرورت اس ملک کو پڑی ہے مسلمان ہمیشہ سامنے آ کر رہے ہیں۔ بہت سارے افراد آپ ایک بات بھی سنے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ اس آزادی سے تو وہ غلامی اچھی تھی۔ یہ غلط بات ہے۔ ہم آزاد ہیں اس لیے ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب پہ چلنے کے لیے آزاد ہیں۔ ہم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، نماز کھلے عام پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مدارس آزاد ہیں۔ کتنی ساری مشکلوں کے باوجود، برے حالات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ان تمام حالات کے باوجود بھی ہم اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں۔ قرآن کی تعلیم آزادانہ طریقے سے دے رہے ہیں، یہی ہماری آزادی ہے۔ ہر مسلک کے اور ہر مذہب کے لوگ جو ہے بیچ چوراہوں پہ اور ہندوستان کے ہر گلی کوچے کے اندر اپنے مذہب اور مسلک پر چلنے میں آزاد ہے۔ یہ آزادی ہے۔ اس آزادی سے وہ غلامی اچھی نہیں تھی۔ اس غلامی کی زندگی کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، اس لیے اس قسم کی فضول کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو آزادی ہے یہ ہمارے اکابرین کی قربانیوں کا ثمرہ ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اور بھی برادران وطن ہماری اس آزادی کی لڑائی میں شریک رہے، لیکن سب سے بڑا نام اور سب سے بڑی تاریخ اور سب سے بڑا جو کردار ہے وہ مسلمانوں کا ہے، علماء دیوبند کا ہے۔ اس لیے ملک ہمارا ہے، ہم اس کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں۔ اس ملک کے سٹیزن ہیں، ہم مکمل طور پہ پہلے درجے کے سٹیزن ہیں، اس ملک کے پہلے درجے کے شہری ہیں۔ کہ مکمل برابر کا نہیں بلکہ سب سے زیادہ جو ہے کردار آزادی میں مسلمانوں کا لگا ہوا ہے۔ جائیں شان سے جائیں، گورنمنٹ آفس پہ جا رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کی آفس ہے، یہ ہماری بھی آفس ہے، ہمارا بھی یہاں حق ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے نہ ہو جایا کرے۔ سامنے جو چیئر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ آنے والے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی آفیسر بیٹھا ہوا ہے ہم جا کے وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بیٹھنے کے بولنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ابھی وہ بیٹھنے کے لیے رکھا گیا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں، یہ ملک تو ان لوگوں کا ہے، یہ لوگ ہمیں جینے دے رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ملک برابر کا ہمارا ہے، مکمل ہمارا حق ہے۔ ہم جہاں بھی جائیں شان سے جائیں اور اپنے حق کو مانگنے کے لیے ڈرے نہیں، اور اپنے اندر جو ہے مستلی یا کیا بولتے ہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ مکمل اس احساس کے ساتھ سامنے جیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس کے ہر چیز پر ہمارا حق ہے۔ اس لیے مسلمان اپنی تاریخ کو جانیں، پڑھیں، سیکھیں، اور جانیں گے تو پھر یہ احساس زیادہ تر پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک کی امن و امان اور عافیت کے مقام میں حصہ دار بنائے اور ہمیشہ اس ملک کی آزادی کو باقی رکھے۔